يا هلال أهلا أهلا كيف رمضان كشمير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی وساطت سے پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم. آج 19 رمضان المبارک. آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے اعتکاف. ناظرین کرام، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم جانیں گے آج کے اس پروگرام میں. ناظرین کرام، اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو. انسان کو چاہیے آخری عشرے میں اللہ کی چوکھٹ پر ہی جا کر بیٹھے، اپنے معمولات کو توڑے، اور یہی اعتکاف کی روح ہے. آؤ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں. آؤ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں. اپنا عہد استوار کریں دوبارہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس نے رمضان کے 10 دن اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بہت افضل ہے، وہ اس لیے کہ ان میں لیلۃ القدر بھی موجود ہوتی ہے جو کہ 1000 راتوں سے افضل ہے. اس کا مقصد اللہ سے تعلق مضبوط کرنا اور دنیا داری سے منہ موڑنا، یعنی گناہوں، نمود و نمائش اور وقت کے ضیاع سے خود کو بچانا. ناظرین کرام، مزید اعتکاف کے متعلق انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ جانیں گے آج کے ہمارے اس پروگرام میں. چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے خوبصورت مہمانوں کی طرف. آج کی ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کے خوبصورت مہمان، اور ملواتے ہیں اپنے ناظرین کو اپنے آج کے مہمانوں کے ساتھ. آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے خوبصورت مہمان ثنا خاں جو خوبصورت پڑھتے ہیں، نعت کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جناب محمد جمیل مغل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے اگلے مہمان خوبصورت مہمان، خوبصورت عالم دین، عالم باعمل، جناب علامہ پیر محمد عثمان صابر رضوی صاحب، خطیب مرکزی جامع مسجد حنفیہ ڈڈیال آزاد کشمیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، میں اپنی طرف سے اور مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کے اگلے اور خوبصورت مہمان، آل نبی، اولاد علی. یقیناً آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کے سکون ملے گا، کیونکہ سید ہوتا ہی خوبصورت ہے. جناب سید سبحان حیدر صاحب
جو کہ مرید کے پاکستان سے ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب، میں آپ کا بھی اپنی طرف سے اور پروگرام رمضان کشمیر مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے. اللہ رب العزت آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، حسب سابق آج بھی ہم اپنے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے کرتے ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان سناہاں کی جانب اور سنتے ہیں ان کی خوبصورت آواز میں نعت پاک. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے. تجھے اے منور بے نوا در شاہ سے چاہیے اور کیا، جو کبھی نصیب ہو دیکھنا تو بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ماشاء اللہ، خوبصورت انداز میں عشق میں ڈوب کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے محمد جمیل مغل صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے اعتکاف۔ آئیے چلتے ہیں اپنے خوبصورت مہمان کی جانب اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی آج مجھے خوشی ہوئی اس پلیٹ فارم سے رمضان کشمیر ٹرانسمیشن اور مرزا آن لائن اسٹوڈیو سے اس بابرکت ماہ مقدس کے حوالے سے کہ مسلم امہ کے لیے آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی تمام ٹیم اور ساتھیوں کا، اور اتنے پیارے بابرکت ماہ مقدس میں اس عظیم مشن کو آپ لے کر کے چلے، اور حافظ صاحب محترم جو میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، حافظ طاہر اسلم صاحب نے جو سوال کیا مجھے، اس حوالے سے حافظ صاحب آپ نے جو آغاز میں ہی آیہ کریمہ کی تلاوت کی، حکم ربی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے اس گھر کو پاک کرو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ ماہ مقدسہ کے یہ جو 3 عشرے ہیں، رحمت کا عشرہ، بخشش کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ، تیسرے عشرہ میں جا کے صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ 271 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سنت رسول ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی عمل مبارک نجات راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ آنے والی تمام امت کے لیے ایک سبق تھا، ایک محبوب کی ادا تھی کہ جو بھی اسے اپنائے گا وہ حضور کی سنت کا ثواب تو پائے گا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بخشش کا ذریعہ بھی اس کے ہاتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں 10 دن۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات پاک سے وصال فرما کے تشریف لے گئے تو پھر حضور کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ المعجم الاوسط للطبرانی جلد 5 صفحہ 271 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، رب تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی عملی جو تشریح توضیح، اس کی بنیادی جسٹیفیکیشنز ہیں وہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان دنیا سے لے کے روئے زمین تک کی مسافت کا فاصلہ ایک خندق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور رب تعالیٰ کتنی خندقوں کا فاصلہ ڈال دیتا ہے؟ 3 خندقوں کا، اور یہ ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کے لیے اجر ہے۔ تو جس نے 10 دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر اس کو اللہ رب العالمین کتنا اجر دے گا اور کتنا دوزخ سے رب اسے دور کر دے گا۔ ایک دن والے کو اتنا اجر ہے، اور جس نے 10 دن اعتکاف کیا میرا رب اسے کتنا نوازے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک دن اعتکاف، یعنی کہ ویسے تو 10 دن اعتکاف کیا جاتا ہے، ایک دن اعتکاف کرنے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی ہے جتنی کہ 3 خندقوں کی مسافت، جی جتنی کہ 3 خندقوں کی مسافت ہے، ایک دن کے اعتکاف کی اتنی فضیلت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے پھر اللہ رب العزت نے اس کی کتنی فضیلت رکھی ہے۔ جی علامہ صاحب۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں جناب
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی راوی ہیں، اور یہ طبرانی اور ابو داود شریف صحیح ستہ کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف کیا، رب تعالیٰ اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ایک دن کا اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے 10 دن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قطع تعلق کے دنیا کر کے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کے ایک خاص جگہ میں بیٹھ کے اعتکاف کیا، اس کے لیے اللہ اکبر، اللہ اور میں ساتھ بتاتا چلوں کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہی رکنا اور ٹھہرنا ہے، یعنی مرد یا عورت کسی مخصوص جگہ کے مخصوص حصے میں سب سے قطع تعلق ہو کے رک جائے، ٹھہر جائے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک سائیڈ پہ دنیا سے تعلق توڑ کے رب تعالیٰ سے تعلق جوڑ کے ایک کونے میں بیٹھ جانا، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، کیا ہی پیاری بات کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو۔ جس طرح یاد محبوب کے لیے گوشہ تنہائی چاہیے، اسی طرح محبت خدا بندی کے لیے بھی ایک الگ تھلگ جگہ چاہیے۔ جب بندہ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سائیڈ پہ ہو جانے کو رب کے حضور اعتکاف کا نام دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اعتکاف کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب انشاءاللہ، اس کے بعد پھر سنیں گے خوبصورت نعت۔ ناظرین کرام، ہمارے اگلے مہمان، خوبصورت مہمان جیسے میں پہلے تعارف کروا چکا ہوں، سید سبحان حیدر شاہ صاحب ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ شاہ صاحب قبلہ، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں اتنے دور سے تشریف لائے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس پروگرام میں آ کے کیسا لگا، آپ نے کیا محسوس کیا، اور مرزا آن لائن اسٹوڈیو نے یہ جو پروگرام رمضان کشمیر شروع کیا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا صاحب بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز بندے کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا، اور مرزا آن لائن اسٹوڈیو کا سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میں آپ کی اس کاوش کو سراہتا ہوں کہ آپ نے اس پرفتن دور میں ایک ایسا پروگرام شروع کیا جس کی عوام الناس کو بہت ضرورت ہے۔ آپ لمحہ بلمحہ دین مدین کے مسائل کے ساتھ، علماء کے ساتھ رابطے میں رہ کر، علماء کو بلا کر آپ نے جو پروگرام شروع کیا اور اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو دین کے بارے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، اور آپ کو اس پروگرام کو پوری دنیا پہ نشر کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو پوری دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے دعاؤں سے نوازا ہمیں بھی اور ہمارے پروگرام کو بھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں اپنے مہمان سناہا کی جانب اور سنتے ہیں ان کی خوبصورت آواز میں نعت پاک۔ ہر پاس نورو نورو یا، ہر پاس نورو نورو یا، جدوں سونیا تیرا ظہور ہویا، ہر پاس نورو نورو یا، نال ادب دے حوراں کھڑیاں سن، جبریل نے نعتاں پڑھیاں سن، نال ادب دے حوراں کھڑیاں سن، جبریل نے نعتاں پڑھیاں سن، رب آپ بڑا مسرور ہویا، جدوں سونیا تیرا
ظہور ہویا ہر پاسے نورو نور ہویا سات زمیناں سات آسماناں تے ہوئے جشن سی کل جہاناں تے سات زمیناں سات آسماناں تے ہوئے جشن سی کل جہاناں تے کر آمنا دا نورو نور ہویا جدوں سونیا تیرا ظہور ہویا ہر پاسے نورو نور ہویا رخ مڑ گئے ظلم طوفاناں دے رخ مڑ گئے ظلم طوفاناں دے لتھے گل وچوں توک غلاماں دے رخ مڑ گئے ظلم طوفاناں دے ہوئے جشن سی کل جہاناں تے رونا ماڑیاں دا منظور ہویا جدوں سونیا تیرا ظہور ہویا ہر پاسے نورو نور ہویا جدوں سونیا تیرا ظہور ہویا ہر پاسے نورو نور ہویا سبحان اللہ ماشاء اللہ ہر پاسے نورو نور ہویا جدوں سونے دا ظہور ہویا ایک ایک لفظ قابل غور ہے یقین جانیں جمیل مغل صاحب ہمارے محترم بزرگ نعت پڑھ رہے تھے تو وہ قبلہ عبدالستار نیازی صاحب والی جھلک نظر آ رہی تھی علامہ صاحب وہ لوگ کہاں کیا بات وہ اس دور میں عشق میں ڈوب کر نعت پڑھنے والے وہ لوگ کہاں گئے یقیناً انہوں نے وہ ماحول بنا دیا دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ایسے ہی جھوم جھوم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہیں ناظرین کرام آج کی ٹرانسمیشن کا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل تو علامہ صاحب نے بیان فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں اب میں چلتا ہوں دوسرے حصے کی طرف وہ حصہ کیا ہے ہم نے بات کس چیز پہ کرنی ہے کیا چیز ضروری ہے میں علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور یقیناً یہ باتیں ہمارے ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں سب سے پہلے کہ اعتکاف کب بیٹھنا چاہیے اور اعتکاف بیٹھنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں ایک دوسرے نمبر پہ یہاں پہ کم علمی کی وجہ سے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ دوران اعتکاف مسجد سے باہر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں تو اعتکاف کی حد کیا ہے مسجد کی جو حد ہے دوران اعتکاف وہ کیا ہے پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ کن کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اسی طرح مختلف سوالات ہیں میری لسٹ میں وہ آپ سے کروں گا بسم اللہ آپ سب سے پہلے مجھے بھی اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اعتکاف کب بیٹھنا ہے اور اعتکاف بیٹھنے کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے جی حافظ صاحب آپ نے بہت پیارا سوال کیا اور یہ بہت اہم بات ہے اور اس کو جاننا ہر معتکف کے لیے ضروری ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو پہلا آپ کا یہ سوال بہار شریعت رد المختار اور در مختار کی روشنی میں جواب عرض کرتا ہوں کہ 20واں روزہ
آئی مین کہ کل آج 19واں بے روزہ ہے شک، تو بے شک۔ کل 20واں روزہ سارا دن گزرنے کے بعد صلاۃ العصر کے بعد غروب آفتاب سے قبل معتکف اعتکاف پہ بیٹھے گا اور جب تک چاند نظر نہیں آ جاتا اس کا اعتکاف جاری رہے گا. سبحان اللہ. نہ اس سے وہ تاخیر کرے گا غروب آفتاب سے اور نہ صلاۃ العصر سے قبل وہ نیت کرے گا، بلکہ غروب آفتاب سے لے کر کے چاند نظر آنے تک اس کا اعتکاف کا شرعی ٹائم ہوگا. دوسرے نمبر پہ کہ اعتکاف کی حد کیا ہے. اعتکاف ہوتی عورت گھر میں بیٹھے گی اور جائے مخصوص جتنی بھی اس کی باؤنڈری ہوگی، لیمٹ ہوگی، اس کے اندر رہنا اس کا لازم ہوگا. اور مرد مسجد میں بیٹھے گا. اس میں 2-3 باتیں جو لازماً عرض کرنے والی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعتکاف کی جو 3 اقسام ہیں، واجب، سنت، نوافل. اب یہ جو 20 رمضان المبارک سے لے کر کے آخر تک 10 روزے اعتکاف پہ ہم بیٹھیں گے، آخری عشرہ یہ سنت رسول کا اعتکاف ہوگا، سنت ہوگا، یہ واجب اور نوافل میں سے نہیں ہوگا. اور گاؤں یا شہر کی اس مسجد، اور یہ سنت موقدہ ہے اس لحاظ سے کہ ایک بھی فرد بیٹھ گیا تو سب کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھا بستی میں سے تو سب کو گناہ سب شامل ہو جائیں گے. اور اس کی حد یہ ہے معتکف مسجد میں بیٹھا، مرکزی مسجد جہاں جمعہ شریف ہو، جہاں نمازیں ہو، وہاں اعتکاف بیٹھنا مسنون ہے. اور جب وہ اعتکاف بیٹھے گا تو جتنی مسجد کی حد ہے وہ اس کی اعتکاف گاہ ہوگی. اس سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بائی دا وے غسل جنابت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جو مسجد کے غسل خانے ہوں گے انہی میں اس کا غسل کرنا لازم ہوگا. اور وضو خانہ مسجد کا اگرچہ مسجد سے باہر ہوتا ہے لیکن اعتکاف والے کے لیے وہ اس سے وضو کرنا اور اس تک جانا جائز ہوگا. علامہ صاحب یہاں پہ بات ہو رہی ہے مسجد کی حد کی. جی. تو کہتے ہیں کہ جو مسجد کا محراب ہے جی یہ مسجد کے حصے میں شامل نہیں ہوتا. جی. کیا یہ درست ہے؟ یہ درست ہے. اور اگر حالت اعتکاف میں معتکف محراب میں بغیر کسی ضرورت کے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور جو مسجد کا صحن ہے وہ بھی آیا اس کی حد مسجد کی حد میں آتا ہے یا وہ باہر ہے؟ جی حافظ صاحب قبلہ، معتکف کے لیے اعتکاف گاہ کا جو حجرہ بنایا جاتا ہے ویسے تو مسجد کی جتنی حد ہے علاوہ ازیں محراب وہ معتکف کے لیے اعتکاف گاہ شمار ہوگی. اگر وہ جان بوجھ کے باہر جاتا ہے، باہر جانتا ہے تو اس کی اعتکاف مکروہ ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ بغیر ضرورت، کیونکہ یہ سوال ضروری اس لیے ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں، وہ عبادت کی نیت سے بیٹھتے ہیں، لیکن چند مسائل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. آگے اگلا سوال تھا میرا، ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ مسجد کی حد سے نکل کر باہر چلا جائے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. اعتکاف اور کن کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے؟ جی. معتکف پہلے میں نے عرض کیا شروع میں کہ اللہ کے حضور 10 دن گزارے گا. ٹھیک. اللہ کے حضور 10 دن گزارے گا خالصتاً. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ابن عباس راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں جو اعتکاف بیٹھا اللہ کی رضا کے لیے، بار بار لفظ رضا الہی استعمال ہوا حدیث پاک میں، اللہ کی رضا کے لیے جو اعتکاف بیٹھا، اب اس کے جتنے کام تھے جو نیکیاں کرتا تھا اللہ وہ بھی پوری کرتا رہے گا اور اس کو اتنے دن گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر وہ اعتکاف کا مقصد ہی نہیں سمجھتا، اعتکاف بیٹھ کے بھی وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کا اعتکاف بیکار ہے، اس کا اعتکاف ضائع ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے کہا کہ کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے. اعتکاف میں بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا،
یا ہر وہ کام جس کا شریعت مطہرہ سے تعلق نہیں ہے. یہ رد المختار کی روشنی میں کہ کوئی ایسے دنیاوی لٹریچر وہاں پڑھنا یا ایسی کوئی من گڑت باتیں جو اسلام کے منافی ہوں وہ کرنا، ان ساری باتوں سے، یا آج کا جو جدید ٹیکنالوجی ہے کہ موبائل فون پہ لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں. جی بالکل، یہ بڑا سارے ضروری معاملات ہے. اعتکاف کو ختم کلامی کرنا. معاف فرمائیں، میں بالکل یہ بہت ضروری چیز ہے کہ چونکہ آج کل موبائل کا دور ہے، جی تو ایک تو ہے کہ یہ تو ویسے بھی فضولیات ہیں، یوٹیوب فیس بک وغیرہ دیکھنا، تو کیا بوقت ضرورت بندہ کال کر سکتا ہے گھر والوں کو اگر کوئی چیز چاہیے؟ مطلب مثال کے طور پہ کھانا گھر سے آتا ہے تو کھانا ابھی تک نہیں آیا، یا اور ضرورت کی کوئی چیز چاہیے تو بوقت ضرورت بندہ کال کر سکتا ہے. اتنی بھی اشد کوئی قیامت نہیں آ جاتی کہ کھانا لیٹ ہو بے شک کال ملا لی جائے. بالکل. پھر عمومی بات ہے، ہماری کال جب ملتی ہیں تو بڑی ساری پورے باتیں جو ہم ارد گرد کی بھی لازم سمجھتے ہیں. بالکل. مقصد یہ ہے کہ للہیت کے ساتھ اگر کوئی اعتکاف نہیں کر پاتا تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کا اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے. ایک اور ضروری بات ہے علامہ صاحب، یہ سوال بھی کرنا میں لازم سمجھتا ہوں. دوران اعتکاف جی کچھ لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، کچھ لوگ نسوار کھاتے ہیں، جی تو یہ چیزیں جو ہیں اعتکاف کے دوران یہ چیزیں بندہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس کے متعلق آپ کیا بیان فرمائیں؟ عام طور پہ بھی اسلام میں یہ چیزیں منع ہیں، بالکل فضولیات میں آتی ہیں. بالکل. اور اخص الخاص اعتکاف کے دنوں میں تو بالخصوص یہ گناہ سمجھی جائیں گی. بار شریعت کی روشنی میں باب الاعتکاف کے بیان میں سگریٹ نوشی کرنا، نسوار وغیرہ کا استعمال کرنا، یا پان وغیرہ، یا کوئی بھی ایسی چیز جو نشہ آور ہو، منافی اسلام ہو، وہ اعتکاف والے کے لیے، معتکف کے لیے منع کی گئی ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت اور بڑا واضح انداز میں آپ نے بتا دیا ہمارے ناظرین کو کہ اعتکاف کے لیے مسجد کی حد کیا ہے اور کن کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا ایک آخری سوال ہے، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہے کہ اعتکاف کے 10 دن ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے؟ بہت خوب اور بہت اچھا پیغام ہے جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے جائے گا اور ہر معتکف کے لیے دنیا و آخرت کی بقا کا سبب ہوگا. حافظ محترم، 10 دن اعتکاف کے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے، سب سے اول بات یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا عاقل بالغ مسلمان ہو، بندہ مومن ہو. اب جب وہ اعتکاف بیٹھے گا تو صلاۃ الخمسہ کی پابندی پہلے بھی ضروری ہے، لیکن اعتکاف پہ بیٹھ کے اگر غفلت کرتا ہے تو وہ دوہرا جرم کرتا ہے. عمومی لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ سوئے رہتے ہیں، انہیں اب پوچھنا تو ہوتا نہیں کسی نے، وہ سو جاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تو وہ آرام گاہ نہیں ہے بلکہ عبادت گاہ ہے. میرے خیال میں آج کل ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ گھر والے کام کاج کرواتے ہیں، چلیں 10 دن مسجد میں کام کاج سے جان چھوٹ جائے گی، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ریسٹ ہاؤس نہیں ہے، وہ عبادت گاہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور صلاۃ الخمسہ کی پابندی، تہجد پڑھے، افطاری سحری کا اہتمام سنت رسول کے مطابق کرے. اور بالخصوص میں یہ پیغام دوں گا کہ جتنا ہو سکے تاجدار ختم نبوت خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے. سبحان اللہ. بس اللہ کے حضور گڑ گڑائے، استغفار کرے. بلکہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ میں جب اعتکاف بیٹھتے تو حضور ہر روز لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے. سبحان اللہ. یعنی جو 1000 راتوں سے مہینوں سے افضل ہے اس لیلۃ القدر کو حضور تلاش کیا کرتے تھے. معتکف بھی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور ہر رات اس حلاوت کو پانے کی کوشش کرے جو ایمان کے ذریعے اسے اعتکاف گاہ میں ملے گی. سبحان اللہ. نماز پڑھے، استغفار کرے،
کثرت سے درود پاک پڑھے، موبائل فون کا استعمال نہ کرے، غیبت، چور، کسی قسم کی فضولیات کی بات سے خود کو روکے رکھے. کیوں؟ یہ 10 دن اللہ کو منانے کے اور اللہ کے پیارے حبیب کو منانے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی احسن طریقہ ہو. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے خوبصورت گفتگو اعتکاف کے متعلق سماعت فرمائی ہے. اعتکاف کے متعلق جو بھی باتیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت تھی ان چیزوں کی. جیسا کہ علامہ صاحب فرما چکے ہیں کہ اعتکاف کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے. ہمارے ناظرین کرام بالخصوص ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کام کاج سے بھاگ کے وہ مسجد کا رخ کر لیتے ہیں فقط اس لیے کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی. ناظرین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے. علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں اعتکاف کریں اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے 10 دن گزاریں. اللہ رب العزت نے جو جو احکام جاری فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے جو جو احکام دیے ہیں ان پہ عمل کرے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اپنی طرف سے اور مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم جمیل مغل صاحب آپ کے بھی مشکور ہیں. علامہ پیر محمد عثمان صابر رضوی صاحب، آپ بھی اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے. ہمارے ایک اور خوبصورت مہمان سید سبحان حیدر صاحب. قبلہ شاہ صاحب، میں آپ کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے میزبان حافظ طاہر اسلم کو آئیے آخر میں سنتے ہیں محمد جمیل مغل صاحب کی آواز میں خوبصورت نام. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو. جبریل امی بولے، سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے، سدرا کے مکی بولے، تجھ سا نا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو. امت کی بخشش کا اللہ نے کیا وعدہ، امت کی بخشش کا اللہ نے کیا وعدہ. محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں، روتے ہوئے غاروں میں، کیوں جان